بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک بات 9 پر آنے والے محترم ناظرین کو خوش آمدید۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل اور پیغمبروں میں برگزیدہ بنا کر بھیجا گیا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معزز اور جمیل و قدیر پیغمبروں میں سے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور دوسری روایت میں ارمیہ کی اولاد میں سے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ دن گزرتے گئے، ابراہیم اور یعقوب کی نسل سے کچھ نیک لوگ پیدا ہوئے جن کو آل عمران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا ہے، خدا نے آدم کو نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا۔ ان میں سے بعض کی اولاد تھے اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ زکریا علیہ السلام کی بیوی یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اور مریم علیہ السلام کی والدہ ہینا دونوں حقیقی بہنیں تھیں، جبکہ زکریا علیہ السلام رشتے میں مریم علیہ السلام کے خالو لگتے تھے۔ حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی نے منت مانی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب انہیں بیت المقدس میں لایا گیا تو ان کی کفالت کی ذمہ داری اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام پر ڈالی۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل میں معزز شخص مانے جاتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں مریم علیہ السلام نے بہت اچھی پرورش پائی اور وہ نیک، عبادت گزار اور بہت زیادہ سوچنے والی تھی۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور زکریا کو اس کا متکلف بنایا۔ زکریا علیہ السلام جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی، خدا کے ہاں سے آتا ہے، بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ بخاری و مسلم، ترمذی و نسائی کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مریم علیہ السلام اپنے زمانے میں سب سے افضل عورت تھی اور اس امت میں ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے افضل عورت ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم کی فضیلت دیکھی تو ان کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، کیونکہ اس وقت تک آپ بے اولاد تھے۔ جب آپ کی عمر اس وقت 100 سال سے زائد تھی اور بیوی 90 سال کی تھی، اولاد کی شدید تمنا کے باعث انہوں نے اللہ سے مدد مانگی، جس کا ذکر یوں آتا ہے۔ ترجمہ: یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی، جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو، اور اے میرے پروردگار اس کو خوش و اتوار بناؤ۔ زکریا علیہ السلام اپنے دور میں اکیلے ہی نبی تھے۔ ان کے دور میں اصحاب و رشتہ دار میں کوئی قابل آدمی نہ تھا، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشے اور ان کی بیوی کو ان کے حسن و معاشرت کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ زکریا علیہ السلام یہ سن کر خوش ہوئے اور حیران بھی، کہنے لگے، پروردگار میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا جس حال میں میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، حکم ہوا کہ اس طرح ہوگا۔ تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسان ہے، میں پہلے بھی تم کو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے۔ فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہو کر 3 دن 3 رات لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ جب اللہ نے نشانی ظاہر کی، چنانچہ جب وہ وقت آیا کہ آپ علیہ السلام بول سکتے تھے مگر بول نہ پائے، صبح و شام اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، یہ نشانی تھی کہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا، صبح و شام خدا کو یاد کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا تھے، وہ بھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، خدا تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو خدا کے فیض یعنی عشاء کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور خدا کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ اللہ نے انہیں یحییٰ کے روپ میں انتہائی فرمانبردار اور نیک صالح اولاد دی۔
ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाए और कौम बनी इसराइल को वज़ो नसीहत करते रहे। बनी इसराइल की खबासत। जब बनी इसराइल ने हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को मारने का कष्ट किया तो आपने जालिमों से बचने के लिए एक दरख्त के खोखले तने में जाते हुए देखा। जब वहां पहुंचे तो आपको कहीं ना पाया। इतने में लोगों के पास शैतान आया और बताया कि जिसको आप तलाश कर रहे हैं वो यहाँ है। इसके बाद आपको शहीद कर दिया गया। इंसान कितने ही बुलंदोबाला मुकाम पर पहुंच जाए और अल्लाह के साथ इससे ज्यादा कुर्ब हासिल हो जाए, तब भी वो अल्लाह का बंदा ही रहता है और किसी भी बुलंदी पर पहुंचकर वो अल्लाह या अल्लाह का बेटा नहीं हो सकता, ना इसका शरीक हो सकता है। अल्लाह ताला की जात पाक है, वाहदहू ला शरीक लहू, और वो बाप बेटे की निस्बतों से पाक है। लिहाजा हमें अपने आप को लम्हे ब लम्हे गुमराही से बचाना चाहिए ताकि अल्लाह ताला की पकड़ से बचे रहें। इसलिए ईमान की मजबूती हर दर्जा लाजिम है। ईमान के लिए लाजिम है कि इसके साथ इस्लाम में पाया जाए, जबकि इस्लाम इताअत, फरमाबरदारी और अमल करने का नाम है। अल्लाह ताला हमें परहेजगारी अता फरमाए और दीन की तालीमात पर पूरे तौर पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।